تعالی مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول یا سیدی واجب الاحترام حضرات علماء کرام معزز و محترم کارکنان و عہدیداران کے نزدیک یا رسول اللہ مفتی صاحب قبلہ نے تفصیلاً گفتگو فرما لی ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن حاضری مقصود ہے، چند باتیں میں بھی اپنی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ نے اعلان فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والی ہو، نیکی کا حکم کرنے والی ہو اور برائی سے روکنے والی ہو، ایک ایسی جماعت ہو۔ آج سے قبل ہم مختلف جماعتوں سے یہ باتیں سنتے آ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ جو جماعت اللہ نے فرمائی ہے کیسی ہو کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، خیر کی طرف دے، وہ ہماری مثلا وہ لوگ کہتے تھے تبلیغی جماعت ہے، وہ کہتے تھے جناب فلاں جماعت ہے، فلاں جماعت ہے، جتنی بھی نام ہے ان کے نام لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن الحمدللہ اس دور میں آ کر یہ ہر بندہ مان گیا ہے کہ اگر وہ خیر کی جماعت جو نیکی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے وہ تحریک لبیک ہے۔ بے شک بے شک۔ تفصیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ وقت چاہیے، وقت نہیں ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ چاہے ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کروا لے، بے شک بے شک۔ وہ چاہے علامہ خادم حسین رضوی جیسے کمزور اور معذور آدمی سے دین کا وہ کام لے لیتا ہے جو بہت بڑی طاقت کے مالک لوگ نہ کر سکتے۔ بے شک بے اس سے کم از کم یہ تو ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ نہ اللہ کی جناب میں جسمانی قوت دیکھی جاتی ہے اور نہ وہاں پر کوئی افرادی قوت دیکھی جاتی ہے، نہ اسلحہ اور جو ہے یہ مال و اسباب دیکھا جاتا ہے، وہاں پر صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کے دل میں حضور سے محبت کی۔ کیا بات۔ ان ایام میں جو بطور خاص کامیابی ملی ہے وہ یہ ہے، جو ہم نے آگے بھی جس کو فالو کرنا چلنا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے کہ ہم اپنی قیادت کے حکم پر چلتے رہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ وہاں سے یہ پیغام آتا تھا کہ اب یہ چیزیں آپ نے کسی پیج سے سیٹ نہیں کرنی تو بند ہو گیا۔ جب حکم ہوا کہ مرکز کا جو اسپیشل اور ہے وہ بنایا گیا ہے پیج، اس سے جو خبر آئے گی وہی آپ کے لیے اتھینٹک ہوگی، باقی کسی کی بات اتھینٹک نہیں ہوگی۔ یہ وہاں شورا نے جو فیصلہ کیا اس کے بعد تمام کے تمام لوگ وہ اس پر کار بند ہو گئے۔ جب بندہ اپنی قیادت کے ساتھ چلتا ہے نا تو رب تعالیٰ جل شانہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، پھر کامیابی نصیب ہوتی جیسے آپ نے دیکھا۔ بے شک۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، جس کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے نا، ذمہ داری دینے والے اپنی طرف سے وہ سوچ کر دیتے ہیں ذمہ داری، لیکن اللہ کریم جل شانہ پھر ان کی سوچ کو اپنی جناب سے کمال درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، علماء اس بات کو جانتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ 17 سالوں کا یا اس سے بھی کم و بیش عمر کا ایک بندہ، وہ بھی ایک غلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، کیا بات۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت صدیق اکبر حضور کا چند دنوں کے بعد وصال ہو گیا، صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ کسی نے کہا کہ جناب یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا ہے، تو آپ بڑے سلجھے ہوئے ہیں، تو کسی سیانے بندے کو یہ قیادت دیں، جرنیل اسے بنا کر بھیجیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا،
फरमाया हुजूर के बनाए हुए कानून को सिद्दीक बदल नहीं बे सुभान अल्लाह। क्या बात जिसको नबी ने एक दफा बना दिया है ना कायद, हाँ उसको जी। फिर बदला नहीं जा सकता। क्या बात एक रखना डालने वालों ने रखना बड़ा डालने की कोशिश की थी कि ये बच्चा है, ये छोटा है, गैर तजर्बेकार है, बल्कि उन बंदों में से बंदों ने ये जुमले कहे थे कि ये इस लायक नहीं है। साद रज़वी के बारे में पीर अफजल कादरी की बात मुझे मजबूरन करनी पड़ती, वरना मैं नाम लेना नहीं चाहता था। आप शायद सारे सोचने लग जाए कि वो कौन बंदा होगा जिसने ऐसा कहा, तो इसलिए मैंने नाम ले दिया, वरना मैं नाम लेना भी तौहीन समझता हूँ, इस महफिल की तौहीन। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जब अल्लाह की तरफ से कोई बंदा किसी को जिम्मेदारी देता है ना, वो जाहिरन बंदा होता है, हकीकत में अल्लाह होता है। अल्लाह की तरफ से आवाज़ निकलती है। जैसे आपने उलमा से सुना हुआ कि वो जो लोगों की मुंह से आवाज़ निकलती वो नकारा खुदा होता है। अवाम जिसकी तरफ बोलती है वो नकारा खुद अल्लाह का हुक्म होता है। और साद हुसैन रज़वी की क़यादत ने ये साबित कर दिया है कि उलमा ने, शूरा ने जो फैसला किया है वो इतना अजीम फैसला है कि शायद कोई और होते इतना अजीम फैसला न कर सकते। और ये जो लोग अंदर थे उन्होंने ये बात बताई कि जब ये लोग गए थे मुज़ाकरात करने जेल के अंदर, शेख रशीद वगैरह, फवाद चौधरी और नूरुल हक वगैरह जो गए थे, और साद हुसैन रज़वी कैद में है। हमने भी कैद काटी है 2 महीने और 2 दिन ऊपर, तकरीबन 62 दिन मैं भी रहा हूँ। मुफ्ती साहब मेरे साथ थे, मैं इनके साथ था, बल्कि बाद में भी ये और भी इन्होंने शहादत हासिल कर ली, मैं उससे ज़रा मालूम रह गया। वो जो 2 महीने हमने कैद काटी है ना, हम रोज़ाना गिनते थे भी कितने दिन बाकी, कितने दिन बाकी। और कोई हमें कहता था ऊंचे नारे ना लगो, नारे तो लगते थे, नाते पड़ी जाती, महफिल होती, तो ऊंचा ना लगाओ, तो हम जरा कहते यार थोड़ा ख्याल करो, चलो कुछ ना कुछ लिहाज करो। ये जो कहते तो मुकाबला करना जरूरी नहीं। अल्लामा साद हुसैन रज़वी ने जेल में होते हुए ये जुमले बड़े बड़े जो थे उनके सामने कह दिए कि मैं इस बंदे का चेहरा भी देखना पसंद। बात करनी और मुज़ाकरात करने तो बड़ी दूर की बात है, सलाम लेना तो बड़ी दूर की बात है, मैं इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। ये इतना मनहूस आदमी है जिसने मेरे कारकुनों पर गोली चलाने के ऑर्डर किए, मैं उसके साथ बैठूं। जिस बंदे को जेल के अंदर अपने कारकुनों से इतना प्यार है, वो बाहर आके कितना प्यार करता। और बाबा पहला जो खिताब था ना बाबा जी के जलीसमे में अल्लामा साद रज़वी साहब का, उन्होंने वहां खड़े होकर जुमला कहा था, मैं वहां से यहाँ आया। जो सामने बैठे थे ना नीचे दरियों पर, बाद आपने जुमला कहा था मैं वहां से यहाँ, मुझे पता है कि वहां बैठने वालों का एहसास क्या है और उन्होंने कितना काम किया और कितने वो काबिल लोग हैं। मैं वहां से यहाँ आया हूँ, मैं घर से बैठा बैठा यहाँ नहीं आ गया। और ये सारे लोग जानते हैं जो तारीख से वाबस्ता है ना, कि बाबा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का तो सिर्फ ऑर्डर होता था, काम अमली तौर पे तो साद रज़वी साहब ही करते थे। मुल्तान में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, मुल्तान में गवर्नमेंट ने बाकायदा उस पर पाबंदी लगा दी। वो जो किला कोना था जिसमें वो कॉन्फ्रेंस हुई, पानी छोड़ दिया था और बाकायदा पाबंदी लगा दी कि लगाएंगे, करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 4 शेड्यूल भी लगेगा और दहशतगर्दी के पर्चे भी होंगे और गोली भी चलेगी, पता नहीं क्या कुछ हुआ। तो सारे परेशान हुए ना जो हमारे जनूबी पंजाब के जिम्मेदार थे। हम वहाँ पहुँचे तो कहा कि ये काम बड़ा ख़राब है, वो तो जलसा नहीं करने दे रहे, DPO ये कर रहे हैं, वो करेंगे, वो करेंगे। क्या कहते हैं गवर्नर तक ये बात चल पड़ी कि नहीं हो सकेगा। अल्लामा साद हुसैन रज़वी 2 दिन पहले तशरीफ ले आए। मुल्तान कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने खुद अपने हाथ से दरियां बिछाई, कुर्सियां खुद लगाई थी अल्लामा साद हुसैन रज़वी ने। और मैंने खुद ये जुमले सुने थे उसी बदबख्त से, पीर अफजल कादरी से। उसने कहा था एक बंदा है जिसको क्रेडिट ना दे तो ना इंसाफी होगी, सारा काम करने वाला वो बाबा जी का बेटा है। ये खुद उसके जुमले थे जो आज बदबख्ती में गहराई में चला गया। बताना ये चाहते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रज़वी तो शुरू से दरिया बिछाने तक के काम करते रहे। उनको नहीं पता कि कारकुन के जज्बात क्या होते हैं और उन्होंने क्या काम किया होता और जो काम किया होता तो उसकी उनका फिर हौसला अफजाई कैसे की जाती होती। ये एक खसूसी बातें मैं इस पर ये जुमले कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इस्लाम में जो कायदीन होते हैं ना, वो जो फैसला करते हैं वो बज़ाहिर अगर किसी वक्त अच्छा ना भी लगे, मिन्नुआन चून बिला चूनो चरा उसको मान लें, तो उसमें इतनी हिकमतें और इतने फ़ायदे होते हैं कि वो जो अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने वाले होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे रियासत मदीना के, उनका नाम था खालिद बिन वलीद।
خالد بن ولید اتنے بڑے جرنیل تھے کہ وہ جو ایک واقعہ ہے لکھا بہت کتابوں میں موجود ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ فوج تھی، 1 لاکھ سے بھی زیادہ فوج تھی. اس فوج میں کا مقابلہ کرنے کے لیے چند ہزار لوگ تھے جن کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے. جنگ موتا، غالباً جنگ موتا، مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے. تو اس میں جو لڑنے والے سپاہیوں میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. حضور کے پھپھی ذات تھے، پھپھی کے بیٹے تھے صحابی رسول. وہ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ گرفتار ہو گئے. لاشوں میں دیکھا وہاں نہیں ملے، زندوں میں دیکھا تو وہاں نہیں ملے. پتہ چلا کہ یا تو وہ شہید ہو جاتے تو لاش مل جاتی، نہ ہوتے تو غازیوں میں ہوتے یا زخمیوں میں ہوتے، نہیں مل رہے. تو لگتا یہ ہے کہ وہ ان کافروں کی قید میں، کافروں کی قید میں. تو جب یہ بات چلی تو حضرت خالد بن ولید نے کہا میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک عبداللہ بن زبیر کو میں لے کے نہیں. اب جب جانے کے لیے چلے تو سارے وہ جو تھے اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا وغیرہ وغیرہ جو مشاورت ہوئی نا. انہوں نے کہا چلو آپ کہتے ہیں تو آپ کی مان لیتا ہوں. تو 60 بندے آپ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. 1,20,000 تقریباً یا 1,60,000 فوج تھی. اس کے مقابلے میں 60 بندے لے کر گئے. جب آپ گئے تو سارے کے سارے کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں خالد بن ولید کو دیکھنے کے لیے. لائنیں بنا کر جیسے استقبال کیا جاتا ہے یوں لائنیں بنا کے کھڑے. تو پوچھا پوچھنے والوں نے کہ تم اس کو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کوئی بڑا ہیرو آ رہا ہوتا ہے، تمہارا تو یہ دشمن ہے. اس نے کہا ہم نے خالد بن ولید کا صرف نام سنا تھا کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے، ہم اس کی صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، کیسا ہے. یعنی لاکھوں لوگ صرف اس کو دیکھنے آ رہے تھے. جب وہ جرنیل جو تھا سپہ سالار تھا کافروں کی فوج کو، اس کے خیمے کے قریب گئے نا تو ان کے پاس تلوار تھی. گھوڑے سے انہوں نے کہا جی اترے، گھوڑے سے اتر گئے. تلوار دے دے. فرمایا تلوار ہماری زینت ہے، تلوار نہیں دیں، تلوار لے کر ہی اندر جائیں گے. اور پھر آپ تلوار سمیت اندر خیمے کے گئے اس سپہ سالار کے. پھر اگلی بات زیادہ لمبی ہے، میں صرف یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سارے مارکے میں پتہ چل گیا کہ خالد بن ولید اکیلا ہی لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو حضرت عمر بن خطاب کے دور میں خالد بن ولید کو معزول کر دیا گیا. چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے انہیں ہٹا دیا گیا اور ایک بزرگ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار مقرر کر دیا گیا. پریشانی تو ہوئی صحابہ کرام کو، یہ کوئی اتنا بڑا جرنیل اور یہ بابا بوڑھا پتہ نہیں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا وغیرہ. میں صرف اپنے الفاظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے کوئی جملہ ایسا نہ ان کی شان کے خلاف نہ نکلے. لیکن ان کی قیادت نے یہ بتا دیا. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا جو شورا تھی ان میں سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا ہم نے اس کو پیچھے کر کے بتا دیا ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ یہ عہدے کے لیے آگے جاتا ہے یا حضور کے دین کے لیے آگے جاتا ہے. تو حضرت خالد بن ولید عام سپاہی کی صورت میں جنگ میں لڑتے رہے. چیف آرمی سٹاف سے نیچے آ کے عام سپاہی کی صورت میں جنگ میں لڑتے رہے. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سربراہی میں آپ نے کئی جنگیں کی ہیں. آپ نے فرمایا ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں تم تو ایک خالد بن ولید سے ڈرتے ہو، ہمارا تو ہر بندہ ہی خالد بن ولید ہے. میرے بھائی بتانا یا مقصود یہ ہے کہ جب بندہ اپنی قیادت پر مان کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دے، ظاہراً اگر کوئی بڑا اپنے آپ کو میرے جیسا بندہ سمجھے کہ میں بڑا علم والا ہوں اور میرا بڑا تجربہ ہے اور میری بڑی عمر ہے اور میں نے باب خادم رضوی کے ساتھ بھی میں نے وقت گزارا ہے تو یہ تو ہمارے لیے سامنے بچہ ہے. تو یہ اگر کوئی ایسا زوم رکھتا ہے نا ذہن میں تو وہ اپنا زوم نکال دے. علامہ خادم حسین رضوی کے خون میں اتنی تاثیر ہے کہ ہم لاکھوں بھی اکٹھے ہو جائیں تو سعد رضوی کے مقابلے میں کچھ بھی ہے. اس لیے ہم یہ جملہ کرنا چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں. جو قیادت ہماری ہوگی ہم نے اپنی قیادت کے پیچھے چلنا ہے، اس کے فیصلے کے مطابق چلنا ہے. وہ ہمیں کہے نکلنا ہے تو ہم نکلیں گے، وہ ہمیں کہے رکنا ہے تو ہم رکیں گے، وہ کہنا ہے مارنا ہے تو ماریں گے، جو کہے مرنا ہے تو مریں گے. ہم نے ہر کام ان کے کہنے پر چلنا ہے. اللہ ہمیں اپنی قیادت سے وفاداری نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.